بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ خالق کائنات کا ایک احسان عظیم ہے ہم پر۔ جدید تحقیق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 ہجری کو ہوئی۔ یہ سوموار کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مصر کے مشہور ماہر فلکیات اور حیت دان عالم محمد پاشا نے بھی اپنے رسالے میں یہ تاریخ درج کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائی ہیں کہ جب حضور انور اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے گویا وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ خواجہ عابد نظامی اپنی تالیف ہمارے حضور میں رسول اللہ کا یہ نسب مبارک درج کرتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن ابو المناف بن قصا بن کعب بن مرات بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنان بن خزیمہ مراکہ بن الیاس بن مضر بن نظر بن عدنان کا نسب حضرت اسماعیل تک جا پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ ظہری ضیاء النبی کے صفحہ نمبر 69 پر رقم درج ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ ارشاد فرماتی ہیں، جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی گدھی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلے کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی۔ اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی، یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلے کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھیں، کہنے لگیں، اے ابی ذؤیب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر، اور اپنی گدھی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں ان پر کوئی سوار ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچی تو وہ زمین قحط زدہ تھی، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بکریاں واپس آئیں تو حضور کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے اور وہ خوب دودھ دیتی۔ حضرت حلیمہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال تک آپ نے دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضور نے حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ حنزہ میں پرورش پائی، جو فصاحت اور بلوغت میں مشہور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ حضرت سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچتے تھے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی تو وہ آتا، حضور کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، باذ اللہ فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستہ مبارک پھیرتے، وہ تندرست ہو جاتی۔
2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لوٹی۔ چونکہ اس دور میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ آپ کا سال تک حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ کی رضائی بہن حضرت محمد کو لوریاں دیتی۔ وہ گیت بھی مورخین نے محفوظ کر لیے ہیں۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ کو جوان گھروں دیکھوں، یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے رب، ان کے دشمنوں نور حاسدوں کو ذلیل رسوا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بہن 4 تھے: عبداللہ، انیہ، حنیفہ اور شیمہ۔ آپ کے رضائی باپ کا نام حارث بن العظیمی تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے گھر میں پرورش پائی، اور جب 4 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ آپ نے بہت دن بکریاں چرائیں۔ حضرت حلیمہ آپ کو اپنے ساتھ مکہ میں لے آئیں، اور انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے بچے کو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ کہتا مرکز بھاڑے کے تھے، اس کو سلام کرتے ہیں۔ اور ایک دن 2 آدمیوں نے اس کاسٹا ہلاک کر دیا، اور پھر فوراً کہ پہاڑ کے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں۔ اور ایک دن 2 آدمیوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا، اور پھر یہ فوراً اچھا ہو گیا۔ اس پر حضرت آمنہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حمل اور پیدائش کے زمانے سے بہت عجیب بات دیکھی ہے۔ تم فکر نہ کرو، یہ بچہ تو شروع ہی سے ایسا ہے۔ حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگیں۔ کچھ عرصے بعد آپ حضرت عبداللہ کے مزار کی زیارت کے لیے مدینہ شریف حضور کو لے کے ہمراہ گئیں۔ جب حضور اپنے والد ماجد کی قبر پر پہنچے تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے ان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی۔ واپسی پر آپ بیمار ہو گئیں، اور ابوا کے مقام پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اسی جگہ مدفن ہوئیں۔ آپ ام ایمن کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تالاب میں تیرنا، رسول اکرم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد در گئی تھیں۔ جب آپ قیام مدینہ کے زمانے میں ایک دفعہ بنو عادی کی منزل پر گزرے تو فرمایا کہ اسی مکان میں میری والدہ ٹھہری تھی، یہی وہ تالاب ہے جس میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ مکہ میں آنے کے 1 سال بعد حضرت ابو مطلب بیمار پڑ گئے۔ آپ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور کی کفالت کی۔ ابو طالب حضور کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ سوتے تو حضور کو ساتھ لے کر سوتے، اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ جب حضور کی عمر کوئی 12 برس تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر پر گئے۔ پیدائش بے بچپن کا خواب تبرک کے طور پر حضور اکرم کی پیدائش سے بچپن کا خاکہ یوں بیان کیا جاتا ہے: پیدائش کے سال 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں۔ قبیلہ جہاں رہے: قبیلہ حنزہ۔ دودھ کس نے پلایا؟ 3 روز حضرت آمنہ، پھر 3 روز بعد صوبیہ، اور پھر حلیمہ سعدیہ۔ ابتدائی 2 سال قبیلہ حنزہ میں رہے، مکہ لائے گئے، پھر واپس قبیلہ حنزہ لائے گئے۔ 4 سال کی عمر بکریاں چراتے رہے۔
5-6 سال تک قبیلہ ہنزہ میں رہے، پھر واپس مکہ مکرمہ والدہ کے پاس تشریف لائے۔ سفر مدینہ شریف بعمر 5 تا 6 سال۔ انتقال حضرت آمنہ بمقام ابوا مدینہ شریف کے سفر کے دوران۔ وفات حضرت ابو مطلب، حضور کی عمر 8 سال۔ حضرت ابو طالب کی کفالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بھی اور جوان ہونے کے بعد بھی عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں بکریاں چراتے، رات کو اپنے چچا کے گھر میں آ کر سو جاتے۔ بچپن اور جوانی کے زمانے میں ہی رسول اللہ سچائی اور راست گوئی کی وجہ سے اہل مکہ میں امین یعنی امانت دار آدمی کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کا لقب صدیق بھی تھا۔ دور جدید گواہ ناگواہ مسائل سے دوچار تھا۔ یہ مسائل معاشرتی بھی ہیں اور معاشی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں اور سماجی بھی ہیں۔ ان تمام مسائل کا حل سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی اتباع میں ہے۔ ہر 12 ربیع الاول شریف ہمارے لیے یہ پیغام لاتا ہے کہ ہم آپ کی ذات اقدس کی پیروی کریں۔ ہمارے مسائل کا حل ہی آپ کے اسماء حسنی پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ جزاک اللہ۔